شام کی ٹھنڈی ہوا گرمی کی شدت کو کم کرتی، ہر کسی کو بھلی لگتی تھی۔ ہر شخص اب چھاؤں پر بیٹھا اس ٹھنڈی اور میٹھی ہوا کا مزہ لے رہا تھا۔ ایسے میں جہاں ہر طرف شام ہونے کی وجہ سے سب چھاؤں میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، وہیں اس گھر میں معمول کے مطابق اس عورت کے چلانے کی آوازیں گونجتیں، آس پڑوس کے لوگوں کو افسوس میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارے او کلموہی، جلدی کر، پانی پلا مجھے، آج کی گرمی نے تو مت ہی مار دی، خدا کی قسم۔ وہ چادر اتار کر چارپائی پر رکھتی بولی۔ یہ کلثوم کی سوتیلی ماں تھی۔ کلثوم 5 برس کی تھی جب ماں کے مرنے کے اگلے ہی دن اس کا باپ دوسری شادی کر کے بیوی لا چکا تھا۔ گھر میں ایک سناٹا چھا گیا، ہر کوئی سرگوشی کرتا اس کے اس عمل کی بات کر رہا تھا، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ کوئی سامنے بیٹھ کر اس سے سوال جواب کرتا کہ کلثوم کا باپ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ سرفراز شخص تھا اور گھر کا اکلوتا مالک بھی۔ باقی بھائی تو اس کے آسرے پر تھے، اسی لیے کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا۔ رات ہوتے ہی جب خاور کی دوسری بیوی کو کلثوم کا علم ہوا تو وہ گھر سر پر اٹھا چکی تھی۔ خیر نہ کلثوم نے کہیں جانا تھا، نہ ہی خاور کی بیوی کے پاس کوئی اور ٹھکانا تھا۔ وقت گزرتا رہا، خاور کے سبھی بھائیوں کو اس کی بیوی ایک ایک کر کے نکال چکی تھی۔ اب اس گھر پر صرف خاور کی بیوی کی حکومت تھی۔ خاور ایک فیکٹری میں مینیجر تھا، جس کی وجہ سے خاور کی بیوی انسا گھر پر ہی نہیں بلکہ خاندان پر حکومت کرتی تھی۔ انسا یتیم تھی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ خاور کی نور نظر بنی تھی۔ خاور کی چھوٹ سے وہ آسمان پر اڑ رہی تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے دکھوں پر ہنسنے والوں کو رونا پڑتا ہے۔ ایک روز فیکٹری میں آگ لگنے سے خاور اس آگ میں پھنس کر جان گنوا گیا تو انسا پر مانو کہ ایک قیامت ہی گزر گئی۔ ایک ہی ہفتے میں اسے معلوم ہو گیا کہ وہ جس پیسے پر عیش کر رہی تھی وہ خاور کی تنخواہ نہیں بلکہ قرضے کے پیسے تھے، کیونکہ خاور کی فیکٹری پچھلے کافی عرصے سے نقصان اٹھا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ قرضہ لینے پر مجبور تھا۔ خاور کی موت کے بعد بینک والوں نے وہ گھر اپنے قبضے میں کر لیا۔ انسا کی اپنی ایک ہی بیٹی تھی، دوسری کلثوم تھی، جس کی ذمہ داری انسا پر بوجھ کی طرح تھی۔ گھر نیلام ہونے کی صورت میں انسا وہ گھر نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا ہی پڑا۔ اس کے بعد انسا اپنی بیٹی کوثر اور کلثوم کو لے کر چھوٹے محلے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ دن گزرتے وہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ انسا پڑھی لکھی تو تھی نہیں جو کوئی نوکری کرتی، تبھی ایک پڑوسن کی مدد سے وہ ایک بنگلے میں ملازمت کرنے لگی تھی۔ صبح کی گئی وہ شام کو گھر واپس آتی تھی۔ کلثوم جو صرف 18 سال کی تھی، سوتیلی ماں کا ظلم سہتے گھر کے کام کرنا جان چکی تھی۔ کلثوم جب بنگلے میں کام کرتی تھی وہاں شادی تھی، جس کی تیاری میں ملازمین بھی گدھوں کی طرح کام کر رہے تھے۔ ابھی بھی انسا شام سے 6 بجے گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی معمول کے مطابق وہ کلثوم کو برا بھلا کہتی چلا رہی تھی۔ کلثوم بھاگ کر پانی لے آئی اور انسا کو دیا۔ منہ سے پانی لگاتے ہی انسا نے گلاس چلا کر دور پھینکا۔ بے وقوف لڑکی، اتنا گرم پانی لائی ہے، مارنے کا ارادہ ہے تیرا؟ وہ اٹھ کر اسے بالوں سے پکڑتی چلائی تھی۔ کلثوم کا جسم کانپنے لگا۔ انسا نے شروع ہی سے اس کے دل میں اپنا ڈر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ذرا سا چلانے پر ڈر جاتی تھی۔ اماں پانی ٹھنڈا ہے، انسا کو دیکھتے ہی وہ ڈرتے ہوئے بولی، جس پر انسا نے اس کے بال چھوڑ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس سے وہ دور جا گری تھی۔ کوثر جو سو رہی تھی آنکھیں ملتے باہر نکلی۔ وہ ٹیوشن سے گھر آ کر سو جاتی تھی، مگر آج وہ ٹیوشن نہیں گئی تھی۔ اسکول سے آتے ہی سو گئی تھی، مگر اب ماں کے چلانے پر اٹھی تھی۔ اماں کبھی تو آرام سے بات کیا کرو، وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولی۔ انسا کا غصہ اسے دیکھتے ہی کم ہوا تھا، اسی لیے اس نے باہیں پھیلائے جس میں وہ آ کر سما گئی۔ انسا نے اس کی پیشانی چومی۔ میری لاڈو سو رہی تھی، میں نے جگا دیا، سوری میرا بچہ، وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولی۔ کلثوم کی آنکھیں تیزی سے بہنے لگیں۔ ایک یتیم کے سامنے وہ اپنی بیٹی کو یوں پیار کرتی تھی اور اس معصوم پر ظلم کے پہاڑ توڑتی، جس سے وہ معصوم کئی بار شکوہ کر جاتی۔ اب بھی اس نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی تھی۔ لب تو نہ ہلے مگر اوپر تو 7 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اور وہ تو خاموشیوں کو سمجھنے والا، اور جب کوئی نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے تو وہ ظالم کی رسی یا تو دراز کر دیتا ہے یا کھینچ لیتا ہے، مگر انسا کے ظلم کی رسی ابھی دراز تھی۔ شاید کلثوم کی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ کلثوم اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور رات کا کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانا کھاتے ہی برتن سمیٹ کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔
کئی شکوے اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے تھے جنہیں وہ تکیے میں چھپاتی نہ جانے کب نیند کی وادی میں کھو گئی۔ اگلے دن انسا نے اسے اذان کے ساتھ ہی اٹھا دیا۔ مجھے ناشتہ بنا کر دے، مجھے آج جلدی جانا ہے، کلثوم کو کہتی وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کلثوم نے ناشتہ دیا، پھر نماز ادا کی۔ انسا جا چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے کوثر کو ناشتہ دیا اور پھر سارے گھر کی صفائی کی۔ وقت گزر رہا تھا، انسا 2 دن سے گھر نہیں آئی تھی۔ وجہ شادی کی تقریب تھی جس کے فنکشن لیٹ نائٹ ختم ہوتے تو ملازمین کو گھر جانے کی اجازت نہ ملتی۔ تیسرے روز انسا گھر آئی تھی۔ گھر آتے ہی سو گئی، پھر اگلی صبح اٹھتے کوثر کو شکایت کی لسٹ سنتی وہ کلثوم کو مارنے لگی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، کوثر ہر بار یوں ہی کرتی تھی۔ جب بھی کلثوم اس کو کسی غلط چیز سے روکتی وہ ماں کے سامنے جھوٹی باتیں بنا کر پیش کرتی جس پر انسا کلثوم پر ظلم کرتی۔ کلثوم ہر بار کی طرح کونے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ کچھ دن گزرے تھے جب انسا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ کام پر نہیں جا پا رہی تھی۔ بنگلے سے روز ہی کئی کالز آتی۔ ایک روز وہ ان سے بات کر رہی تھی جو اسے کہہ رہی تھی کہ کسی اور کو اپنی جگہ بھیج دو ورنہ وہ کسی دوسرے ملازم کا ارینج کر لیں گی۔ تبھی انسا کی نظر کلثوم پر گئی جو کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ پھر انسا نے انہیں اپنے آنے کی اطلاع دی اور کال کاٹ دی۔ کلثوم جو اب باہر جا رہی تھی انسا کی پکار پر رکی۔ جی اماں، اس نے پلٹتے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کیونکہ ان 3 دنوں میں وہ بستر پر پڑی تھی، اس پر ظلم کر رہی تھی۔ چل چادر لے، مجھے بنگلے جانا ہے، انسا نے سخت لہجے میں کہا۔ کلثوم نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ وہ کلثوم کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی، حتیٰ کہ کلثوم کو محلے کے کسی شخص نے نہیں دیکھا تھا۔ وجہ اس کی خوبصورتی تھی جس سے انسا کو لگتا تھا کہ وہ کسی مشکل میں خود بھی پھنسے گی اور ان ماں بیٹی کو بھی ساتھ گھسیٹ لے گی۔ مگر اماں میں چادر کیوں لوں؟ کلثوم نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، چل جلدی کر، یا میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں؟ انسا نے غصے سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی بھاگ گئی اور کچھ دیر بعد چادر لے آئی۔ انسا کوثر کو اچھے طریقے سے دروازہ لگانے کا کہتی اسے لیے چل دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ انسا کے ہمراہ ایک بنگلے کے سامنے رکشے سے اتری تھی۔ انسا اس کا ہاتھ پکڑے اندر گئی۔ اندر جاتے ہوئے اس نے بنگلے کو دیکھتی۔ وہ حیرت میں تھی، کیا کوئی جگہ اس قدر بھی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ انہی سوچوں میں انسا کے ساتھ چل رہی تھی جب ایک دم انسا کے رکنے پر وہ ہوش میں آتی رک گئی۔ سامنے بڑے سے صوفے پر ایک ضعیف سی عورت بیٹھی تھی جس کے پاس نیچے ماربل پر ایک جوان لڑکی بیٹھی اس کے پاؤں دبا رہی تھی، جبکہ اس کے صوفے کے پیچھے لڑکی کھڑی اس کا سر دبا رہی تھی۔ آؤ انسا، کافی وقت لگا دیا آنے میں، وہ عورت نرمی سے بولی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی محبت تھی جو کلثوم نے شدت سے محسوس کی۔ انسا کلثوم کا ہاتھ چھوڑ کر اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بس اماں جی، طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ آپ کے بلانے پر آئی ہوں، ورنہ قدموں میں جان ہی نہیں، جیسے نہ ہونے کے برابر ہو۔ انسا اس عورت کا دوسرا پیر دباتی بولی۔ کیسی طبیعت ہے انسا؟ اس عورت نے انسا کے ہاتھ روکتے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے پوچھا۔ بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، انسا نے صوفے پر بیٹھتے کہا۔ کلثوم ابھی تک ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جن کا دھیان اس پر شاید نہیں گیا تھا۔ اللہ تم پر رحم کرے انسا، اس عورت نے شفقت سے کہا تو انسا کھڑی ہو گئی۔ اماں یہ میری بیٹی ہے، انسا نے کلثوم کے پاس جاتے اسے محبت سے ساتھ لگاتے کہا۔ کلثوم تو حیران ہی رہ گئی تھی اس کے رویے سے۔ او ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے، اس عورت نے کلثوم کو دیکھتے ہی کہا۔ اماں دل تو نہیں کرتا مگر مجبوری ہے، میں اسے اتنے دن یہاں چھوڑ رہی ہوں جتنے دن میں بیمار ہوں، انسا نے جھوٹے آنسو صاف کرتے دکھی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے انسا، مجھے امید ہے یہ ہمیں مایوس نہیں کرے گی، وہ عورت مسکرا کر بولی جبکہ کلثوم شوق میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، مگر جیسے ہی انسا جانے لگی کلثوم نے اس کی کلائی پکڑی۔ اماں، وہ رو دینے کو ہوئی۔ انسا کو اس پر غصہ تو آیا مگر ضبط کر گئی۔ میرا بچہ، میری مجبوری ہے، میں جلدی تمہیں لے جاؤں گی، اپنا خیال رکھنا، انسا نے اس کا چہرہ چومتے کہا اور پھر گلے لگایا۔ اگر اب کوئی ڈرامہ کیا تو جان نکال دوں گی اور یہیں اسی بنگلے کے کسی کونے میں دفن کر دوں گی۔ اس کے کان کے پاس زہر اگلتے وہ پیچھے ہوئی اور پھر سے اسی عورت کو کلثوم کا خیال رکھنے کا کہتی چلی گئی۔ کلثوم نے اپنے آنسو ضبط کیے اور ڈر اور قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس عورت نے ایک ملازمہ کو کلثوم کو اس کا کام سمجھانے کا کہا تو وہ ملازمہ اسے لیے ایک طرف چل دی۔ اسے انسا کی جگہ کچن میں ہی رکھا گیا تھا۔
اس کی ڈیوٹی کچن کا کام دیکھنے کی تھی، وہ صرف کھانے پینے کا سامان ارینج کرنے کو تھی۔ اگر کسی کو کچھ کھانا ہے تو اسے بنا کر دینا کلثوم کا کام تھا۔ دن چڑھے سے لے کر رات ڈھلتے تک وہ کچن میں کھڑی رہتی، حالانکہ گھر میں وہ عورت تھی اور اس کا پوتا اور پوتے کی بیوی جو کچھ روز قبل رخصت ہو کر آئی تھی۔ کلثوم کچن میں کھڑی ضعیف عورت کے لیے سوپ بنا رہی تھی جب ایک ملازمہ نے اسے آ کر بڑے صاحب کو پیغام دیا جنہیں 2 کپ کافی اپنے کمرے میں چاہیے تھی۔ کلثوم نے کافی بنائی تو اسی ملازمہ نے اسے اوپر لے جانے کا کہا، جس پر وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ سکی۔ وہ کافی ٹرے میں رکھے اوپر گئی۔ جس کمرے میں جانے کا کہا گیا تھا وہ بغیر نوک کے اس کمرے میں چلی گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا اور گھبراہٹ سے ٹرے چھوٹ کر گری۔ شازیہ نے شور ہونے پر جبران کو تیزی سے خود سے دور کیا، جس پر جبران غصے سے آنے والی کو دیکھنے لگا جو دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ کمرے میں جاتے ہوئے نوک کرتے ہیں؟ وہ غصے کی شدت سے چلایا تھا۔ شازیہ نے اس کو بازو سے پکڑا۔ ریلیکس جان، وہ محبت سے بولی تو جبران اس کی طرف اس کے چہرے پر بکھرے اپنی محبت کے رنگ دیکھتے اس کے جذبات پھر سے زور پکڑنے لگے۔ اس کی کیفیت سمجھتے شازیہ نے کلثوم کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئی۔ جبران پھر سے شازیہ کے قریب ہوا اور اپنا عمل دہرانے لگا۔ کلثوم کچن میں جانے کے بجائے سرونٹ کوارٹر چلی گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہی منظر لہرا رہا تھا۔ اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی اور گھبراہٹ سے رونے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، مگر جو بھی تھا اس سے وہ ڈر گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جب ملازمہ اسے بلانے پہنچی تو وہ کچن میں چلی گئی اور وہاں 2 ہفتے گزر گئے۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا، انسا اسے لینے نہ پہنچی۔ وہ کسی صورت انسا سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی دوران اس ضعیف عورت کی طبیعت بگڑ گئی اور چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جبران کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اس کی دادی اس کا کل اثاثہ تھی جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ شازیہ ماں بننے والی تھی جس کی وجہ سے جبران ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ وہ آفس کا کام گھر پر کر رہا تھا۔ کلثوم کو اب انسا کی یاد نہ آتی۔ وہ شازیہ کے لیے بہت خاص ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شازیہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتی۔ جبران بھی اس پر راضی تھا کیونکہ کلثوم کے ہونے کی وجہ سے شازیہ اپنی ڈائٹ پر دھیان دے دیتی تھی اور جبران اپنا کام کر لیتا۔ کلثوم کچن میں کھڑی فروٹ سیلڈ بنا رہی تھی جب جبران تیزی سے کچن میں داخل ہوا۔ کلثوم وہ بغیر دوپٹے کے تھی اور اپنی ہی سوچ میں فروٹ کاٹ رہی تھی جبکہ جبران اس کو دیکھتا مبہوت رہ گیا۔ وہ 18 سالہ لڑکی بلا کا حسن رکھتی تھی اور اس وقت اس کی حالت جبران سہگل کو گمراہ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کلثوم کی نظر اس پر گئی تو شرم سے پانی پانی ہوتی۔ تیزی سے خود کو چادر میں کور کرتی اس کی سائڈ سے ہوتی نکلنے لگی جب جبران سہگل نے اس کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے نشے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ کلثوم پتھر کی ہو گئی۔ بہت خوبصورت ہو تم، اس کو کان میں سرگوشی میں کہتا اس کے قریب ہوا۔ جب اوپر سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر ہوش میں آتا اس سے دور ہوا اور اوپر بھاگا۔ کلثوم خوف سے سفید ہوتے چہرے کے ساتھ وہاں سے بھاگی۔ وہاں کیا ہوا اسے خبر نہیں، مگر وہ بنگلے سے نکل گئی اور رکشے میں بیٹھتی گھر کا ایڈریس اسے بتاتی گھر پہنچی۔ گھر کا ایڈریس اس نے کوثر کو یاد کرتے یاد کیا تھا جو آج اس کے کام آیا تھا۔ سارے راستے وہ خوف سے کانپتی رہی۔ گھر پہنچتی اس نے دروازے پر دستک دی۔ کوثر نے دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے اندر جاتی، دروازہ اندر سے بند کرتی وہیں بیٹھ گئی۔ ارے کلثوم، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ انسا کو حیرت ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے گلے لگی اور رونے لگی۔ اماں، تم مجھے وہاں چھوڑ آئی؟ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں اماں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انسا نے اسے پیچھے دھکیلا۔ جب میں نے تجھے وہاں چھوڑا تو کس کی اجازت سے وہاں سے بھاگی؟ انسا نے غصے سے کہا۔ اماں، وہ کلثوم نے کچھ کہنا چاہا۔ جب انسا نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کم بخت، تو وہاں چند دن نہ لگا سکی؟ میں تیرے باپ کی نوکر ہوں جو تجھے کما کما کر کھلاتی رہوں، تجھے پالتی رہوں اور تو میری ذرا سی مدد نہ کر سکے؟ انسا اسے مارتی ہوئی کہہ رہی تھی اور کلثوم مار کھا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بہت زور زبردستی کرنے کے باوجود کلثوم وہاں نہ گئی۔ انسا کو مجبوراً وہاں جانا پڑا۔ کلثوم گھر پر انسا کی مار کھاتی رہی۔ وہ روز آ کر اسے مارتی اور جانے کا کہتی، مگر کلثوم نہ مانتی۔ دن گزرتے، مہینے گزر گئے۔ جبران سہگل کے ہاں بچے کی پیدائش کے دوران شازیہ کی وفات ہو گئی۔ وہ اس کا جانا برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اوپر سے بچے کی ذمہ داری۔
شازیہ کے گھر والے کسی صورت بچے کو رکھنے کے روادار نہیں تھے، نہ ہی جبران سہگل دینے کے حق میں تھا۔ جبران سہگل بچے کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بچہ کسی ملازمہ سے بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ ایک روز جبران سہگل نے سبھی ملازمین کے سامنے اعلان کیا کہ جو بھی بہترین کیئر ٹیکر لائے گا، جو اس کے بچے کا خیال رکھ سکے، اسے بہترین انعام ملے گا، اور اس کیئر ٹیکر کو بھی اچھی سیلری ملے گی، جتنی وہ کہے۔ انسا کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے کلثوم کا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ اگلے ہی روز کلثوم کو مار مار کر ساتھ لے گئی۔ کلثوم ڈرتی ڈرتی وہاں پہنچی تھی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، کلثوم کے کانوں میں ننھے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ نرم دل ہونے کی وجہ سے وہ ان آوازوں کے سمٹ چلتی رہی۔ جبران سہگل کے کمرے میں گئی، جہاں بستر پر چھوٹا سا وجود لیٹا رو رہا تھا۔ کلثوم نے بے ساختہ جا کر اس بچے کو گود میں لیا۔ کیا عجیب بات تھی کہ کلثوم کی گود میں آتے ہی وہ بچہ سکون میں چلا گیا۔ جبران سہگل جو تیزی سے نہا کر نکلا تھا، اسے خاموش ہوتے دیکھ حیران ہوا۔ پھر سامنے کلثوم کو دیکھ اس کی حیرت مزید ہو گئی۔ تم یہاں؟ ابھی وہ بولتا جب کلثوم نے ٹوک دیا، خاموش رہیں ورنہ یہ اٹھ جائے گا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی اور اس بچے کو جھولے میں بہت نرمی اور احتیاط سے ڈال دیا۔ وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا، مگر کلثوم نے اس کو تھپ تھپاتے سلا دیا اور باہر جانے لگی۔ جب جبران سہگل نے اسے پکارا اور اس کے آنے کا پوچھا تو کلثوم نے بتایا وہ اپنی ماں کے ساتھ آئی ہے۔ اتنا کہتے وہ تیزی سے نکل گئی کیونکہ جبران سہگل اس وقت شرٹ لیس تھا۔ کلثوم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ جبران سہگل کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہ گیا اور پھر جھولے کے قریب جاتے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھنے لگا، جس کا چہرہ شازیہ سے ملتا جلتا تھا۔ جبران سہگل نے جھک کر اس کے چہرے پر پیار کیا۔ بے ساختہ اسے شازیہ کی یاد آئی۔ کاش وہ یوں چھوڑ کر نہ جاتی تو اس کا بچہ یوں بے بس نہ ہوتا، نہ ہی وہ اسے سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہوتا، بے بسی سے کسی دوسری عورت کا انتظام کرتا۔ شازیہ اگر زندہ ہوتی تو یقیناً وہ ایک اچھی ماں ہوتی۔ جبران سہگل کو وہ وقت یاد آیا جب ان دونوں کو اس ننھے مہمان کے آنے کی خبر ملی تھی۔ وہ دونوں کتنا خوش ہوئے تھے۔ جبران سہگل تو تحفے تحائف سے کمرہ بھر چکا تھا۔ پہلے وہ شازیہ کو ملکہ بنا کر رکھتا تھا، مگر اس دن کے بعد سے اس نے شازیہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا، اور شازیہ خود کو خوش نصیب تصور کرتی۔ کئی بار اس کا شکریہ بھی ادا کر چکی تھی، جس پر اکثر جبران سہگل ناراض ہو جاتا کہ وہ کیوں اس کو شکریہ بولتی تھی۔ اسے شازیہ کا معافی مانگنا یا کسی بات پر شکریہ ادا کرنا بالکل پسند نہ تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، الفاظ استعمال کرنے سے بہتر اپنے عمل سے احساس دلایا کرو، جس پر وہ شرما جاتی۔ وہ بھی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور وہ ماضی کی یادوں سے باہر نکلا۔ آنکھ کا کنارہ صاف کیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے انسا کھڑی تھی، جسے دیکھتے وہ حیران ہوا۔ صاحب، آپ نے کہا تھا بچے کی کیئر ٹیکر چاہیے، میں اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہوں، اس نے مسکراتے کہا تو جبران سہگل نے ہاتھ سینے پر باندھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا میری بیٹی کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ صاحب، میری بیٹی بہت اچھے سے بچے کو سنبھال سکتی ہے، پہلے بھی وہ یہ کام کر چکی ہے، اس نے جلدی سے جھوٹ کہا۔ جبران سہگل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے انسا بیوی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا پلٹنے لگا۔ جب دوبارہ انسا نے پکارا، صاحب تنخواہ کا بتا دیں، اور آپ نے انعام کا بھی کہا تھا۔ انسا نے تیزی سے کہا تو جبران سہگل نے اسے صبر کرنے کی تلقین کی۔ کہا وہ پہلے دیکھے گا کہ اس کی بیٹی کام کیسا کرتی ہے، پھر ہی تنخواہ بھی طے کرے گا اور انعام بھی دے گا۔ اتنا کہتا اس نے انسا کو کچھ اور بولنے سے پہلے جانے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بناتی چلی گئی۔ جبران سہگل بھی لیپ ٹاپ لیے آفس کا کام کرنے لگا۔ وقفے وقفے سے وہ اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھ لیتا، جو سکون سے سو رہا تھا، جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے بعد سکون کی نیند نصیب ہوئی ہو۔ جبران سہگل مسکرا دیتا اور پھر سے کام کرنے لگتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا بیٹا رونے لگا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب گیا، جھولا ہلایا، مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کسی صورت چپ نہیں ہو رہا تھا۔ جبران سہگل اسے اٹھاتے دروازے کی طرف گیا اور باہر نکلتا نیچے جانے لگا۔ کلثوم جو کچن میں تھی، بچے کے رونے کی آواز پر دودھ کی بوتل جو وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی لیے باہر نکلی۔ کلثوم، کہاں ہو تم؟
جبران سہگل نیچے آتا ہی اسے پکارنے لگا۔ وہ کچن سے نکلتی تیزی سے اس کی طرف آئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ تمہیں یہاں بچے کے لیے رکھا ہے اور تم آرام کر رہی ہو؟ جبران سہگل کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا بیٹا کیسے رو رہا تھا، وہ تو برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا اس کا یوں رونا۔ میں کچن میں تھی، معاف کر دیں، کلثوم نے ڈر سے کہا اور جبران سہگل سے بچے کو لیتی صوفے کی طرف جاتی صوفے پر بیٹھ گئی اور دودھ کی بوتل بچے کے منہ سے لگائی۔ اسے ابھی تک اس بچے کا نام نہیں پتا تھا۔ جبران سہگل نے جب دیکھا اس کا بیٹا سکون سے دوبارہ سو گیا تو وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ جبران سہگل بھی قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کلثوم جھٹکے سے اٹھی، جس کی وجہ سے بچہ دوبارہ رونے لگا۔ جبران سہگل نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ غصے سے کلثوم کو گھور رہا تھا، جو دوبارہ بچے کو چپ کروا رہی تھی۔ جبران سہگل اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسے بھی پیچھے آنے کا حکم دیا۔ کلثوم کی جان پر بن گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی جب انسا اس کے قریب گئی اور اسے کمرے میں جانے کا کہا۔ کلثوم نے انکار کرنا چاہا مگر انسا اسے زبردستی کھینچتی جبران سہگل کے کمرے کے باہر چھوڑ آئی۔ کلثوم نہ چاہتے ہوئے بھی اندر گئی۔ سامنے ہی جبران سہگل کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ غصے سے چہرہ سرخ تھا۔ جبران سہگل نے اسے بچے کو جھولے میں ڈالنے کا اشارہ کیا۔ کلثوم نے احتیاط سے بچے کو جھولے میں ڈالا، تبھی جبران سہگل تیزی سے اس کے قریب گیا اور اس کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ چلا اٹھی، پلیز مجھے جانے دیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ وہ خوف سے کانپتی بولی۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ جبران سہگل نے لب سختی سے پیوست کیے اسے دیکھا اور چھوڑ دیا اور فوراً کمرے سے بھاگ گئی۔ رات ہوتے ہی کلثوم نے بھی انسا کے ساتھ واپس جانے کی ضد کی، جس پر جبران سہگل نے انکار کیا مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جبران سہگل جانتا تھا وہ کیوں راضی نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ بے بس تھا۔ نہ جانے اس کے حسن نے اس پر کیا جادو کیا تھا کہ وہ اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا، اس کی طرف کھینچا جاتا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا اس کا دل شدت سے اسے محسوس کرنے کو چاہتا تھا۔ وہ بس اس کو چھونا چاہتا تھا، اسے اپنی روح کا حصہ دار بنانا چاہتا تھا، مگر اس وقت اسے اس کی ضرورت صرف اپنے بیٹے کے لیے تھی، مگر مقابل کسی صورت مان نہیں رہی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ کلثوم کو یوں بھاگتا دیکھتا انسا بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس کا ارادہ گھر پہنچتے ہی کلثوم کا دماغ درست کرنے کا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی وہ اسٹور روم جہاں اس کے قیام کا انتظام تھا وہ اس میں بند ہو گئی۔ انسا کافی دیر تک باہر چلاتی رہی مگر وہ باہر نہ آئی، نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا۔ دوسری طرف جبران سہگل کا بیٹا اٹھ کر رونے لگا، جسے وہ چپ کروانے میں ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر وہ چپ نہ ہوا اور مزید رونے لگا۔ جبران سہگل نے بے بسی سے شازیہ کی تصویر کو دیکھا۔ جبران، میں اپنے بچے کو کسی دوسری عورت کا ہاتھ نہیں لگنے دوں گی، وہ جبران سہگل کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی کہہ رہی تھی۔ جبران سہگل مسکرا دیا، کوئی کیئر ٹیکر تو رکھنی پڑے گی ورنہ تم تو تھک جایا کرو گی۔ جبران سہگل نے اس کے گرد حصار سخت کرتے محبت سے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر جبران سہگل کو دیکھا اور کہا، نہیں، میں نہیں تھکوں گی جبران۔ جبران سہگل کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ آج اس کا بچہ کتنا بے بس ہو رہا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کی اپنی ماں نہیں رہی تھی۔ جبران سہگل ساری رات جاگتا رہا، بہت مشکل سے اپنے بیٹے کو تو سلا چکا تھا مگر کسی صورت اسے نیند نہیں آئی، یہ سوچ کر کہ اگر اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا بیٹا دوبارہ رونے لگا، یہی سوچتے وہ سو نہ سکا۔ اگلے دن صبح اذان کے ساتھ کلثوم اٹھ گئی تھی۔ پہلے صفائی کی، پھر ناشتہ بنایا اور ناشتے کے بعد برتن دھوئے۔ انسا کے ساتھ سہگل ولا جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ سہگل ولا پہنچتے ہی ملازمہ نے اسے جبران سہگل کا حکم سنایا تھا کہ جس پر وہ اس کے کمرے میں گئی۔ سامنے ہی جبران سہگل بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کی گود میں بچہ سو رہا تھا جبکہ وہ خود بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نہ جانے کب سویا۔ کلثوم کی نظر اس کے چہرے پر گئی، ماتھے پر بکھرے سیاہ ریشمی بال، کھڑی مغرور ناک جس کے نیچے گھنی مونچھوں کی اوٹ میں موجود انابی سے لب جو آپس میں سختی سے پیوست تھے، جن پر نظر پڑتے ہی اس کے ذہن میں وہ واقعہ فلم کی طرح چلا تھا جس میں وہ شازیہ کے قریب تھا۔ اس نے سر جھٹکتے وہ واقعہ ذہن سے نکالا اور پلٹنے لگا جب جبران سہگل کی آواز کمرے میں گونجی، جس پر وہ قدم روک گئی۔ اب آئی ہو تم؟ یہ وقت ہے بیبی کیئر ٹیکر کے آنے کا؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ کلثوم نے نفی میں سر ہلایا۔ جبران سہگل اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ اسے کمرے میں رہنے کا حکم دے گیا تھا۔
جس پر وہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی جبران سہگل گیلے بالوں کو ٹال سے خشک کرتے باہر نکلا تھا۔ کلثوم اسے دیکھتی رخ موڑ گئی تھی کیونکہ وہ آج پھر شرٹ لیس باہر آیا تھا۔ جبران سہگل نے اس کی حرکت دیکھتے شرٹ پہنی اور اسے ناشتہ لانے کا کہتا شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کلثوم بھاگ کر کمرے سے نکلی جبکہ وہ پیچھے ہنس دیا۔ یہ لڑکی ہر بار اس سے بھاگتی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ کلثوم کو بچے کے قریب رہنے کا کہتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جبران سہگل کا دوست اس سے ملنے آیا تھا جس کے ساتھ وہ لان میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ تو تم دوسری شادی کب کر رہے ہو؟ اس کے دوست نے پوچھا، جس پر جبران سہگل نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور اسے دوسری شادی کرنے کی وجہ پوچھی تو وہ ہنس دیا۔ یار تمہارے بچے کو ضرورت ہے ماں کی محبت اور توجہ کی۔ جبران سہگل خاموش ہو گیا۔ تبھی اس کی نظر کلثوم پر پڑی جو گود میں بچے کو لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ یہ اٹھ گیا ہے اور اب نہیں روئے گا، آپ اسے پکڑ لیں، کلثوم نے بچہ اس کی گود میں دیتے کہا۔ اس وقت کے چلتے جبران سہگل کے دوست کی نظریں مسلسل کلثوم کے حسین چہرے پر تھیں۔ گھنی پلکوں کے نیچے وہ خوبصورت آنکھیں جن پر نظر جاتے ہی وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ جبران سہگل کی نظر اس منظر پر گئی تو اسے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ کلثوم کو وہاں سے غائب کر دے، اسے کہیں چھپا دے، اسی لیے اس نے کلثوم کو اندر جانے کا حکم دیا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ جبران سہگل کی نظر اپنے دوست پر تھی جو کلثوم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جبران سہگل نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا جس پر شہروز نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ جبران سہگل کی طرف دیکھتے اس نے کلثوم کو پوچھا۔ تو جبران سہگل نے بتایا وہ اس کی بیبی کیئر ٹیکر ہے، جس پر وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا، مگر جبران سہگل کی اگلی بات اسے حیران کر گئی۔ تبھی وہ جبران سہگل کو دیکھنے لگا۔ اسے جبران سہگل سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ جبران کا بچپن کا دوست تھا، دونوں ساتھ پلے بڑے ہوئے تھے۔ شروع ہی سے وہ جبران سہگل کے پڑوس میں رہتا تھا۔ دونوں کا اسکول بھی ایک ہی تھا اور کالج بھی۔ پھر اعلیٰ اسٹڈیز کے لیے جبران سہگل لندن چلا گیا جبکہ شہروز نے لاہور میں رہ کر اپنی پڑھائی پوری کی تھی۔ وہ جبران سہگل کو اندر تک جانتا تھا، اس کی نس نس سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا شازیہ سے جبران سہگل کی شادی پسند کی شادی تھی، اسی لیے جبران دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، مگر اسے جبران سہگل سے ایسی بھی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ مسٹر جبران سہگل، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ اس کی حیرت اب غصے کے روپ دھار چکی تھی۔ تبھی وہ چلا اٹھا۔ اس کے چلانے پر جبران سہگل کی گود میں کھیلتا بچہ ڈر سے رونے لگا۔ جبران سہگل نے اپنے بیٹے کو روتے دیکھا اور پھر غصے سے سامنے کھڑے اپنے بچپن کے دوست کو دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ جبران سہگل کھڑا ہو گیا، بچے کو سینے سے لگائے خاموش کروانے لگا، مگر جب وہ چپ نہ ہوا تو اس نے شہروز سے نظر ہٹائے اندر کی جانب قدم اٹھائے اور کلثوم کو پکارنے لگا۔ کلثوم بھی اس کے پکارنے پر بھاگی باہر آئی اور بچے کو لیے اندر چلی گئی۔ شہروز ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ جبران سہگل اس کے پاس واپس گیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری نوکر ہے وہ، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، جبران سہگل نے غصے سے کہا۔ اسے غصہ شہروز کی کلثوم کو دیکھنے کا تھا جس پر وہ کیا بول گیا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی جو الفاظ وہ کلثوم کے لیے استعمال کر چکا ہے۔ اگر کلثوم سن لیتی تو یقیناً اس کی جان لینے میں دیر نہ لگاتی اور عین ممکن تھا کہ وہ اپنی جان لے لیتی۔ جبران سہگل، وہ لڑکی تمہارے گھر ملازمت کر رہی ہے، تمہارے بیٹے کو سنبھال رہی ہے، تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر تم تو… شہروز کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی بات ریپیٹ کیسے کرے، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا۔ میں اسے تنخواہ دیتا ہوں ان سب کاموں کی، اور اگر وہ کچھ اور میرے لیے کرے گی تو میں اس کی بھی اسے پے کروں گا، اسے جتنا وہ کہے، جبران سہگل نے غرور سے کہا۔ شہروز نے افسوس سے اسے دیکھا، پھر وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ جبران سہگل نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ جبران سہگل کی بات پر شہروز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم اسے طوائف نہ بناؤ جبران سہگل، بنانا ہے تو بیوی بناؤ، رشتہ حلال مزہ دیتا ہے، حرام میں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملتا۔ شہروز کہتا چلا گیا جبکہ پیچھے جبران سہگل سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا تھا جب اس کے پاس انسا آئی اور اس نے آتے ہی جبران سہگل سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔
تو وہ غور سے انسا کو دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے پر وہ گڑبڑا گئی۔ صاحب، مجھے بل اور گھر کا کرایہ دینا ہے، ہاتھ بہت تنگ ہے، اسی لیے پیسے مانگ رہی ہوں، ورنہ آپ کا نمک کھایا ہے سالوں سے، آپ کو پتہ ہے میرا۔ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتی دکھی ہو کر بولی، مگر جبران سہگل کو اس کی فطرت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے انسا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ نیچے بیٹھ گئی۔ جبران سہگل نے بھی اسے اوپر بیٹھنے کا نہ کہا۔ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے، اس نے سیدھا مدعے کی بات کی۔ اس کے مطالبے پر انسا یکدم کھڑی ہوئی جیسے سمجھ نہ سکی ہو۔ کیا مطلب صاحب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا ہے آج، ابھی، اسی وقت، جبران سہگل نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ انسا تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں کلثوم کو داد دی، جس نے 2 دن میں اتنا بڑا خزانہ نام کرنے کی ترکیب بنا لی تھی۔ اگر اس کی شادی جبران سہگل سے ہو جاتی تو ان تینوں کے دن بدل جاتے۔ وہ اس بنگلے کی مالکن بن کر حکومت کرتی، جس میں وہ صدیوں سے ملازمت کرتی آ رہی تھی۔ ایک ہی لمحے میں وہ آسمان پر اڑنے لگی تھی۔ اپنی سوچوں میں وہ خود کو ملکہ بھی بنا چکی تھی۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر جبران سہگل نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ مگر صاحب، اس نے ڈرامہ کرتے مسکین سی شکل بنائی۔ تبھی جبران سہگل اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اندر گیا۔ اندر جاتے ہی وہ اسے اپنی دادی کے کمرے میں گیا۔ انسا خوشی سے جھومتے دل کو سنبھالے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اندر جاتے ہی جبران سہگل نے الماری کھولی، پھر لاکر سے ایک ہیروں کا سیٹ نکال کر اس کے سامنے پیش کیا، جس پر وہ آنکھیں پاڑے اس ہیرے کے سیٹ کو دیکھنے لگی، جس کی قیمت اربوں کے حساب سے تھی۔ وہ سیٹ دلہن سیٹ تھا، جس میں ہر چیز تھی، اور وہ اچھا خاصا وزنی تھا۔ یہ رکھ لو، اس کے علاوہ جو قیمت چاہو یہاں سے لے لو، مگر نکاح ابھی ہوگا اور اس ڈیل کا ذکر تم کسی اور سے نہیں کرو گی۔ جبران سہگل کا دماغ کیا پلان کر رہا تھا، اس بات سے انجان انسا ہاتھ میں ہیروں کا سیٹ پکڑے سامنے سوٹ کیس کو دیکھ رہی تھی، جس میں ڈھیروں نوٹ تھے۔ اس نے پاگل ہوتے وہ نوٹ اٹھا کر اپنی چادر میں ڈالنے شروع کیے، اور جبران سہگل ہنس رہا تھا۔ انسا اپنی چادر میں نوٹ ڈالتی رہی جب جبران سہگل نے اسے ایک نئی خوشی دی۔ یہ سارے لے لو۔ جبران سہگل کا اشارہ سوٹ کیس کی طرف تھا۔ انسا تو خوشی سے پاگل ہوتی وہ سارے نوٹ سوٹ کیس میں واپس رکھتی سوٹ کیس بند کر گئی۔ ابھی وہ اسے اٹھاتی جب جبران سہگل نے کہا، پہلے نکاح ہوگا۔ انسا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بولنے کی پوزیشن میں وہ بھی نہیں تھی۔ پھر چند لمحوں میں اس نے کلثوم کو لال دوپٹہ اڑایا۔ وہ معصوم اس سے وجہ پوچھتی رہی، مگر اس نے خاموش رہنے کا کہا۔ کلثوم پر 7 آسمان گرے جب نکاح خواہ نے اس کے سامنے نکاح کے کلمات ادا کیے۔ انسا اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے کلثوم کے کاندھے پر زور دیا اور قبول ہے کہنے کو کہا۔ اس کا لہجہ سخت تھا، جس پر وہ ہاں کہہ گئی، مگر اس کے اندر بہت سے سوالات تھے۔ نکاح کے بعد اسے جبران سہگل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ ڈر اور حیرت سے وہاں بیٹھی تھی جب ملازمہ نے اسے جبران سہگل کا بچہ لا کر دیا جو رو رہا تھا۔ کلثوم اسے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے اس سوچوں میں غرق اس کا دماغ کب نیند کی آغوش میں گیا۔ جبران سہگل جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے سوتا دیکھ اس کو حیرت ہوئی۔ اس کے جذبات جو سر اٹھا رہے تھے، کلثوم کی نیند نے ان پر جیسے پانی ڈالا تھا۔ وہ منہ بناتا اس کے قریب کھڑا ہوا۔ پہلے اس کا دل کیا کہ اسے اٹھا دے، مگر وہ اتنا بھی ظالم نہیں تھا کہ اپنے حقوق کے لیے اس کی نیند یوں خراب کرتا۔ اسی لیے وہ کپڑے بدلنے کے لیے کبرڈ کے سامنے گیا، کپڑے لیے اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آتے اپنی جگہ لیٹ گیا۔ اس کو نیند نہیں آنی تھی۔ ساری رات وہ کروٹ بدلتا رہا۔ ایک حسین عورت جس کا حسن اسے کافی عرصے قبل اپنا اسیر کر چکا تھا، اب وہ عورت اس کے نکاح میں تھی، اس کی محرم تھی، اور سب سے بڑا امتحان اس کا اس کے پہلو میں ہونا تھا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی۔ سب وہ فریش ہو کر نکلا تو کلثوم سامنے ہی بچے کو سلا رہی تھی۔ جبران سہگل نے اسے بچے کو لٹانے کا اشارہ کیا تو وہ اسے بستر پر ڈال کر پلٹی۔ جب جبران سہگل نے اسے اپنے قریب کیا، تم رات سو گئی تھی، حالانکہ اس رات تمہارا میرا انتظار کرنا بنتا تھا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا بول رہا تھا۔ کلثوم کو اس کی جھلستی سانسیں اپنے کان پر محسوس ہو رہی تھیں۔
وہ بہت مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی تھی جب یکدم ہی جبران سہگل اس کے چہرے پر جھکا، مگر ابھی وہ کوئی گستاخی کرتا جب اس کا ننھا سا بچہ رونے لگا۔ وہ پیچھے ہوا تو کلثوم نے تیزی سے بچے کو اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ وہ اسے پکارتا رہ گیا۔ اس کے بعد کمرے میں نہ گئی۔ شہروز جبران سہگل سے ملنے آیا۔ اب بتاؤ، شہروز نے شوق لہجے میں کہا تو جبران سہگل نے اسے گھوری سے نوازا، جس پر شہروز ہنس دیا۔ اچھا، اب اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ لو یار، کافی دن ہو گئے، اب تک اسے اس کا نام مل جانا چاہیے۔ شہروز نے ہنستے ہوئے کہا تو جبران سہگل مسکرا دیا۔ شازیہ اس کا نام برہان سہگل رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لہجے میں خوشی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شہروز نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ اب اپنی نئی زندگی پر دھیان دو، اوکے؟ میں چلتا ہوں۔ شہروز چلا گیا۔ جبران سہگل بھی اندر آ گیا۔ لاؤنج میں صوفے پر کلثوم بیٹھی تھی، اپنی گود میں برہان کو لیے اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبران سہگل اس کے قریب گیا اور ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ اس بار اس نے کلثوم کو اٹھنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے گرد حصار بنایا۔ اس کا نام برہان سہگل تھا۔ اس نے جیسے اطلاع دی تھی۔ وہ سانس رو کے بیٹھی تھی۔ جبران سہگل نے اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دبایا۔ تبھی ملازمہ نے ناشتہ لگنے کی اطلاع دی تو وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ آج جبران سہگل کافی دیر سے آفس گیا تھا۔ اسے چھٹی پر عرصہ گزر گیا تھا۔ آج میٹنگ تھی تو جانا ضروری تھا۔ وہ رات دیر سے گھر واپس پہنچا تو کلثوم سو چکی تھی۔ وہ بھی تھک گیا تھا، اسی لیے لیٹ گیا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اب معمول پر ہوگا۔ ہر روز ہی اسے اپنی بیوی سوتی ہوئی ملے گی۔ دوسری طرف جیسے ہی انسا وہ سب لیے گھر پہنچی، پولیس بھی اس کے پیچھے گئی اور چوری کے الزام میں اسے اریسٹ کر لیا۔ سارے محلے نے اس کا تماشا دیکھا تھا۔ وہ چلاتی رہی کہ وہ سب اسے خود جبران سہگل نے دیا ہے، مگر کسی کو یقین نہ آیا۔ اسے جب پولیس لے گئی تو جیل میں بیٹھے اسے 1 گھنٹہ ہوا جب جبران سہگل اس سے ملنے پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ صاحب، انہیں بتائیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ چلا کر کہہ رہی تھی، مگر جبران سہگل چہرے پر سختی لیے اسے گھورتا رہا۔ غیرت نہ آئی انسا بی بی؟ جس تھالی میں چھید کرتی جس میں کھایا؟ تم نے نمک حرامی کی ہے ہمارے بنگلے میں چوری کر کے۔ اس کی بات پر انسا کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ صاحب کیا بول رہے ہیں یہ سب؟ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب جبران سہگل نے ایس پی کو مخاطب کیا۔ اچھے سے سروس کرنا اس کی، تاکہ یہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ وہ کہتا چلا گیا۔ پیچھے انسا اسے پکارتی رہی مگر وہ نہ پلٹا۔ انسا وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی جو نہ جانے کہاں تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو گھر خالی تھا۔ آس پڑوس میں کسی کو بھی کوثر کی خبر نہیں تھی۔ وہ بے بسی سے روتی رہی۔ دور کھڑی قسمت مسکرا رہی تھی۔ وہ یوں ہی تو کلثوم کو بے بس کرتی تھی، آج کیسے اسے بے بس کیا گیا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ اب رونا تو اس کا مقدر تھا۔ کلثوم کمرے میں بیٹھی تھی جب جبران سہگل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے جنہیں وہ کلثوم کے پاس لایا اور اس کی طرف کیے۔ یہ کیا ہے؟ کلثوم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ برہان سو رہا تھا۔ جبران سہگل نے اسے پکڑ کر خود دیکھنے کا کہا تو وہ انہیں لیے دیکھنے لگی۔ ان میں برانڈڈ کپڑے تھے جن کی قیمت کلثوم کے لیے آسمانوں کو چھوتی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے جبران سہگل کو دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، یہ کس کے لیے ہیں؟ جبران سہگل نے گھور کر اسے دیکھا۔ پڑوسیوں کے لیے، وہ جلے دل سے بولتا صوفے پر جا بیٹھا۔ کلثوم نے دوبارہ وہ کپڑے دیکھے تو کیا یہ سب اس کے لیے تھے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر پھر اس نے جبران سہگل کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے پر پزل ہو گئی۔ تبھی جبران نے اٹھ کر اسے ایک ڈریس دیا اور پہننے کا بولا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ ڈریس پہنتے اس نے خود کو دیکھا۔ وہ ہلکے سرخ رنگ کا ڈریس تھا جس پر ملٹی شیڈ سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ دوپٹہ بھی ملٹی شیڈ میں تھا۔ خود کو دیکھتی رہ گئی۔ اس ڈریس میں وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی جب جبران پر نظر گئی جو تیزی سے ایک بیگ میں سامان رکھ رہا تھا۔ کلثوم کو دیکھتے بولا، مجھے کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جانا ہے، ایمرجنسی ہے، اپنا اور برہان کا خیال رکھنا۔ بنگلے سے باہر نہ جانا اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دینا۔
ایک موبائل اسے دیتا وہ اس کی پیشانی چومتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتی پتھر ہو گئی۔ پھر جبران کو گئے کئی دن گزر گئے، وہ وقفے سے خود ہی کال کر دیتا۔ کلثوم نے 2 بار باہر جانے کی کوشش کی مگر سیکیورٹی نے اسے باہر نہ جانے دیا۔ اسے اپنی سوتیلی ماں اور بہن کی فکر ہو رہی تھی۔ 3 ہفتے بعد جبران واپس آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ دسمبر کی سردی رگوں کو بھی سرد کر رہی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا، جیسے گاڑی کے انجن کی آواز نے ختم کیا۔ گاڑی سے اترتے وہ تھکن سے چور بدن کے ساتھ اندر گیا تھا۔ لاؤنج خالی تھا، وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملازمہ جس کے آنے کی اطلاع پر جاگ رہی تھی اس کے لیے پانی لائی اور کھانے کا پوچھا، جس پر وہ سہولت سے انکار کر گیا۔ انہیں آرام کرنے کا کہتا خود اوپر چلا گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے اس کا استقبال اندھیرے نے کیا۔ کلثوم کو اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ جبران اس کی طرف جاتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ اپنی تھکن اتارنا چاہتا تھا، جو اس وقت صرف اس کی بیوی اپنی محبت اور لمس سے ہی اتار سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کیا۔ اس کے لمس پر کلثوم چلا کر اٹھی تھی اور تیزی سے دور ہو گئی۔ اب وہ بیڈ سے اتر چکی تھی۔ جبران نے غصے سے اسے دیکھا۔ کلثوم، یہاں آؤ، جب بھی تمہارے قریب آنے لگتا ہوں تم مرنے والی ہو جاتی ہو۔ وہ غصہ ضبط کرتے بولا تو کلثوم نے اس کا دھیان برہان کی طرف کرتے کہا، وہ اٹھ جائے گا، جس پر جبران کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ بچے کے بہانے تم اپنے حقوق سے نظریں نہیں چرا سکتی کلثوم، بستر پر آؤ۔ جبران سہگل کے حکم پر کلثوم کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے نکاح کے دوران کسی کو کہتے سنا تھا کہ وہ جبران سے 13 برس چھوٹی تھی۔ جبران کروڑ پتی آدمی تھا اور ایک بچے کا باپ تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ کلثوم کو نہیں پتا تھا کہ کلثوم کی ماں نے پیسوں کے بدلے کلثوم کی شادی جبران سہگل سے کی تھی۔ کلثوم کو لگا تھا کہ وہ صرف بچے کی کیئر ٹیکر کی حیثیت سے اس گھر میں رہ رہی تھی، پر جبران کو کلثوم کا نظر انداز کرنا برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ کہتا نہیں تھا مگر اسے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس سے بھاگتی ہے۔ ابھی بھی وہ کلثوم کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آئی۔ اس جگہ سے نہ ہلتا دیکھ وہ غصے سے اٹھا اور کلثوم کو کمر سے تھامتے اپنے سینے پر گرایا اور بستر تک لایا۔ تم جو کر رہی ہو اس کا انجام جانتی ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا اور اس پر حاوی ہوا۔ کلثوم کانپ رہی تھی مگر جبران سہگل کسی صورت رحم کھانے کی حالت میں نہیں تھا۔ رات گزرنے کے ساتھ اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ کلثوم نے خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ کب تک اس کے حقوق سے بھاگتی؟ رات گزر گئی اور صبح کا سورج کی کرنیں ان دونوں پر بہت خوبصورت ہونے والی تھی۔ کلثوم اس کی پناہوں میں سو رہی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اسے بیدار کر رہی تھی۔ جبران سہگل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے ہوتے اس کے چہرے کو چھوتی کرنوں کو روک دیا۔ تبھی برہان نے رونا شروع کیا۔ جبران سہگل نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جو ساری رات سویا رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ برہان اٹھ گیا۔ کلثوم نے آنکھیں مسلتے کہا، جی میری جان۔ جبران سہگل نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، جس پر وہ مزید سرخ ہوئی۔ کلثوم، ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے علاوہ کسی کا نہیں سوچنا چاہیے۔ جبران سہگل نے سنجیدگی سے کہا تو کلثوم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بیڈ سے اترنا چاہا جب جبران سہگل نے اس کی کوشش رد کی اور ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ میرے بیٹے کا تو آپ نے نام ہی نہیں لیا، وہ غصے سے منہ پھلا کر بولی۔ تو جبران سہگل اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ میری جان، ہمارا بیٹا تو ہمارا حصہ ہے، جبران سہگل نے پیار سے کہا۔ کلثوم نے برہان کی طرف دیکھا، جو شاید پھر سے سو گیا تھا۔ کلثوم اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس کے نکلتے ہی جبران سہگل بھی اپنے کپڑے لیے فریش ہونے گیا۔ کلثوم نے برہان کے لیے دودھ تیار کیا اور ناشتہ بنانے لگی جب فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف کی خبر پر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ جبران سہگل اسے روتا دیکھ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور وجہ پوچھی تو اس نے بتایا جیل سے کال تھی، کل رات انسا نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ روتے ہوئے جبران سہگل سے سب کچھ پوچھ رہی تھی، جس پر اس نے مختصر اسے بتا دیا، جس پر وہ سن ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتی تھی؟ پھر جبران سہگل کے کہنے پر وہ انسا کی آخری رسومات ادا کرنے گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کوثر کو ڈھونڈنے کا کہا،
جبران سہگل نے اپنے رابطے استعمال کرتے ایک ہفتے میں اسے ڈھونڈ لیا تھا۔ کلثوم نے شکرانہ ادا کیا کہ کوثر محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ وہ کسی عورت کے پاس تھی جو اسے سڑک کنارے سے زخمی حالت میں اٹھا کر لے گئی تھی۔ کوثر کو رکھنے کی اجازت اس نے جبران سہگل سے لے لی تھی۔ جبران جب کلثوم کو دیکھتا تو شہروز کا شکریہ ضرور کہتا تھا جس نے اسے حلال رشتے کا مشورہ دیا تھا۔ جب وہ اس بات کو سوچتا تو اندر تک کانپ جاتا تھا کہ اگر وہ جو سوچ چکا تھا وہ کر جاتا تو وہ کیا کرتی۔ کلثوم اس کی جان عزیز بن گئی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ بے شک حلال رشتے میں ہی مزہ ہے۔